انہیں 10 محرم کو پانی مل بھی جاتا پھر وہ زندہ نہ رہتے، پھر بھی وہ زندہ نہ رہتے۔ رو کے کہتے ہیں پہلا ہے ششمہ علی اصغر، دوسرا ہے زہرا کا غریب حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا آگے لکھتے ہیں کہ اس پیاس کی شدت کی وجہ سے 10 محرم کے دن حسین کی 4 چیزیں کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ پہلی چیز حسین کا جگر تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا شمر کہتا ہے جب میں پشت حسین پہ سوار ہوا اور میں خنجر چلا رہا تھا، میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں، میں نے سوچا شاید حسین پر دعا دے رہا ہے۔ کہتے میں نے کان لگا کے سنا حسین کہہ رہا تھا الہی قبدی، میرا اللہ حسین کا جگر پھٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خداوند کریم آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ دوسری چیز حسین کی آنکھیں تھی۔ عزادارو حسین کی شدت پیاس کی وجہ سے حسین 10 محرم کو زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، حسین کو دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی جب اکبر زین سے اترا، رو کے کہتے تھے اکبر مجھے آواز دے اور مجھے نظر کچھ نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا، جعلکم اللہ من الباکین۔ تیسری چیز حسین کے ہونٹ تھے۔ عزادارو شدت پیاس سے حسین کے ہونٹ آپس میں چپک گئے تھے۔ جب امام کو گفتگو کرنا چاہتے تھے پہلے ہونٹوں کو انگلیوں سے جدا کرتے تھے، پھر حسین بھی گفتگو کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز حسین کی زبان تھی، اتنی خشک ہو گئی تھی، راوی کہتا ہے جب حسین گفتگو کرتے تھے خون کی دھاریں نکل جاتی تھی۔ جناب زینب کبریٰ چادر تطہیر سے خون صاف کرتی تھی، حسین کی زبان سے دھاریں نکل جاتی۔ رو کے کہا بیویو سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ، اب حسین میں الگ الگ سلام کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ عزادارو یہی روایت امام مجلسی نے آقا مجلسی نے ایک مجلس میں پڑھی، جیسے ہی روایت پڑھی خواتین میں سے ایک مستور باہر آئی، رو کے کہا مجلسی بس اس کے آگے نہ پڑھنا۔ اس نے کہا خاتون مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا، میں نے غلط پڑھا؟ اس بی بی نے ماتم کر کے کہا نہیں مجلسی، تو نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے خواتین میں موجود حسین کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین ابن علی نے کہا زینب کوئی پھٹی پرانی پوشاک ہے تو لے آؤ، میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو بی بی ایک پھٹی پرانی پوشاک لے کے آئی، امام نے اس سے بھی جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی پھاڑنا شروع کیا جناب رباب نے پڑھ کے کہا حسین یہ تو پہلے ہی بڑی پرانی ہے، اسے کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ رو کے کہا رباب اللہ سے دعا کرو یہ فوج اشقیاء میرے جسم پر یہ قمیض بھی رہنے دے۔ عزادارو کرو سوال کیا یہ قمیض رہی حسین کے جسم پہ؟ نہیں عزادارو، ابھی حسین کی گردن کا لہو بند نہیں ہوا تھا، کوئی غریب کا امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی غریب کی عبا لوٹ کے لے گیا، کوئی غریب کی قبا لوٹ کے لے گیا۔ عزادارو ایک ملعون نے میرے مولا کی قمیض لوٹنے کے لیے ہاتھ ڈالا، لاشائے حسین تڑپ گیا۔ رو کے کہا ملعون میرے جسم پر قمیض تو رہنے دے، اور کل میری لاش میں میری بہنوں نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو امام نے پھٹی پرانی قمیض پہنی، جناب زینب نے کہا حسین صبح سے تو نے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بھتیجوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، مہمانوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، کیا کسی نے تجھے پرسا دیا؟ چیخ نکل گئی حسین کی۔ رو کے کہا نہیں زینب، جب میں اکبر کی لاش پہ گیا کوئی مجھے تماچوں سے مارتا تھا، کوئی طبل بجاتا تھا۔ عزادارو بی بی نے چادر تطہیر کو اتارا، زمین پہ بچھایا، کہا حسین تو ادھر بیٹھ، امام ادھر بیٹھے، بی بی اس طرف بیٹھی۔ رو کے کہا حسین تیرے اکبر کے بڑے ارمان، حسین تیرے قاضی کے بڑے ارمان، حسین تیرے قاسم کے بڑے ارمان۔ عزادارو بی بی نے پرسہ پیش کیا، رو کے کہا بھیا ذرا بندے قبا کھولو۔ امام نے بندے قبا کھولے، بی بی نے پڑھ کے کہا حسین ذرا گردن سیدھی کرو۔ امام نے گردن سیدھی کی،
زینب کبریٰ نے امام کی خشک گردن کے بوسے لینے شروع کیے، کبھی ادھر سے چومتی تھی کبھی ادھر سے چومتی تھی۔ رو کے کہا زینب کیوں چومتی ہو؟ رو کے کہا حسین جب اماں زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی میں روزانہ اماں کو پٹیاں کرتی تھی، اماں زہرا کو اپنا درد بھول جاتا تھا۔ رو رو کے کہتی تھی زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے اور میری طرف سے اس کی خشک گردن کے بوسے لینا، اور یہی گردن ہوگی جس پہ شمر کا خنجر۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ ازاداران مظلوم کربلا، امام نے کہا زینب ذرا تو بھی ذرا کلائیوں سے پردہ ہٹا۔ بی بی نے کلائیوں سے پردہ ہٹایا، امام نے چومنا شروع کیا۔ رو کے کہا حسین کیوں چومتے ہو؟ رو کے کہا جب بابا علی کی آخری رات تھی مجھے بلا کے کہا حسین جب آخری دفعہ جانا میری طرف سے زینب کا سر بھی چومنا، اس کی کلائیاں بھی چومنا، کل کے دن انہی کلائیوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی اور اسی سر پر پتھر برسائے جائیں گے۔ رو رو کے کہے گی مجھے چادر دو تمہارے نبی کی۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ ازاداران مظلوم کربلا، امام علیہ السلام بہن سے الوداع ہوئے، گھوڑے پر سوار ہونے لگے، ذوالجناح کے قریب گئے۔ پھر امام نے اپنے زخموں کو دیکھا، پھر اپنی ناتوانی کو دیکھا، گھوڑے کی بلندی کو دیکھا، اور پھر وہ وقت یاد آیا جب میں پہلے سوار ہونے آتا تھا، کہیں سے اکبر دوڑ کے آتا تھا، کہیں سے قاسم دوڑ کے آتا تھا، کوئی میرے گھوڑے کی رکابیں پکڑتا تھا، عباس سہارا دے کے بٹھاتا تھا۔ حسین کا دل بھر آیا، چیخ نکل گئی، کربلا کی طرف دیکھا، یا اصحابی و یا ایجان الوفا، او میرے شیروں او میرے باوفا صحاب، اے تم کہاں سو گئے ہو؟ آج حسین اکیلا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ ازادارو اتنا کہنا تھا، ایک مستور آگے بڑھی، رو کے کہا حسین آج میں تجھے سوار کراؤں۔ بڑی مشکل سے حسین سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا، پھر ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا۔ حسین نے رو کے کہا ذوالجناح یہ حسین کی آخری زحمت ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد حسین تجھ پہ سوار نہ ہوگا۔ ازادارو ذوالجناح نے رو کے کہا مولا، اپنے سموں کو ہلایا، بار بار سموں کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جیسے ہی حسین نے چھپ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی سکینہ بابا کے گھوڑے کے سموں کو پکڑ کے رو رو کے کہتی تھی میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا، ارے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ازادارو مولا زین سے زمین پہ اترے، سکینہ کو کہا سکینہ میرا لال، میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا تہجد کی نماز میں، میرا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو نہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، اور جب تو مجھے اپنی بارگاہ میں پکارے میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے آ جاؤں۔ فرمایا سکینہ میرا وعدہ وفا قریب آ گیا ہے، آج کے بعد سجاد سے ضد نہ کرنا، پھپھیوں سے ضد نہ کرنا، آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا، سکینہ یتیموں کی طرح سو جانا۔ رو کے کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ازادارو حسین نے چادر کو ہٹایا، خاک کربلا کو اٹھایا، سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، رو کے کہا سکینہ اسے یتیم کہتے ہیں، لوگ یتیموں کو تماچوں سے مارتے ہیں اور لوگ دور کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اچھا بابا، فرمایا سکینہ ذرا بابا کو یتیموں کی طرح سو کے دکھا۔ ازادارو سکینہ خاک پہ سوئی، حسین نے کہا میرا اللہ میری بچی کو نیند آ جائے اور میری معصومہ مجھے میدان میں جاتے ہوئے نہ دیکھے۔ ازادارو سکینہ کو نیند آ گئی، حسین میدان کربلا میں گئے، جاتے ہی حسین نے رزق پڑھا، فرمایا او فوج اشقیا
آج تک ابھی تک تم نے میری ماں زہرا کا صبر دیکھا ہے، آؤ حسین اب تمہیں شجاعت حیدری دکھائے۔ یہ کہہ کے تلوار سنیام سے نکالا، عزاداروں ایسے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے، فوجی ایسے بھاگتے تھے جیسے بھیڑ بکریاں بھاگتی تھی، اور جب فوجی بھاگتی تھی حسین رو رو کے کہتے تھے اب کیوں بھاگتے ہو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے اکبر کے کلیجے سے برچی کو نکالا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو، اور جس نے باز عباس کے بازو اٹھائے ہیں، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے قاسم کے ٹکڑے، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، عزاداروں تلوار چلی، خون نکلا، عزاداروں حاطب غیبی سے آواز آئی، نماز عصر کا وقت ہوا، جیسے ہی اذان عصر کو سنا حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، حسین فرات پہ اترے، حسین نے فرات میں چلو بھر کے پانی لیا تاکہ وضو کر کے نماز پڑھے، عزاداروں ابھی چلو پانی میں لینا تھا، ایک ملعون نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کے اتنی زور سے تیر مارا، حسین کے دانت ٹوٹ گئے، حسین کے ہونٹ پھٹ گئے، پانی کو واپس پھینکا، فرات کے کنارے پہ تیمم کیا، اور حسین اب ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اب فوج اشقیاء دور دور تک ہے، کسی کی جرأت نہیں ہو رہی حسین پہ حملہ کرے، عزاداروں گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کا رخ قبلہ کی جانب کیا، حسین نماز عصر کے لیے آمادہ ہوئے، تکبیرۃ الاحرام کہی، جیسے ہی حسین نے تکبیرۃ الاحرام کہی، عمر سعد نے کہا حسین لگتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، کہنے لگا اس پہ حملہ کرو، اب حسین نماز میں ہے، فوجیوں نے کہا اگر حسین نماز میں نہ ہوا قیامت آ جائے گی، اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں حسین اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو نماز کو اول وقت میں پڑھتے ہیں، حسین ابھی نماز میں ہے، عزاداروں جیسے ہی حسین کو نماز میں دیکھا، تیریں تلواریں پتھر حسین پہ برسنے لگے، راویوں نے لکھا جسے مارنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا گرم ریت اٹھا کے غریب کے زخموں پہ، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، عزاداروں اب حسین اتنے زخمی ہوئے، حسین کو گھوڑے کی زین پہ غش آ رہے تھے، کبھی دھائیں جھکتے تھے، گھوڑا چھتی سے دھائیں جھک جاتا، کبھی دھائیں جھکتے تھے، گھوڑا امام کو سنبھالتا، عزاداران مظلوم کربلا، خولی ملعون حرملہ ملعون کو جب مختار کی دربار میں پیش کیا گیا، اور مختار نے کہا حرملہ میں نے سنا ہے تو نے میدان کربلا میں سے شعبہ تیر استعمال کیے تو جھکی گھوڑوں کو مارے جاتے تھے، اس نے کہا ہاں امیر میری کمان میں وہ تیر تھے، اگر سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہوتا تو گھوڑا الٹ کے گر جاتا تھا، کہتے ہیں میں نے 4 مرتبہ وہ تیر کربلا میں استعمال کیا، اس نے مختار نے کہا کہاں استعمال کیا، کہتے ہیں امیر پہلا تیر میں نے مشق سکینہ میں مارا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، دوسرا تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا، تیسرا شیطوبہ تیر میں نے اصغر کے گلے میں مارا، اور چوتھی مرتبہ خاموش ہوا، مختار نے کہا ملعون بول چوتھا تیر کہاں مارا، اس نے کہا امیر تو برداشت نہیں کر سکے گا، فرمایا بیان کر، اس نے کہا امیر میں نے چوتھا تیر اس وقت چلایا جب حسین گھوڑے کی زین پہ غش کھا رہا تھا، میں نے زاویہ تبدیل کر کے حسین نے پیشانی کا خون صاف کرنے کے لیے اپنا دامن اٹھایا، جیسے ہی حسین کا سینہ میں نے دیکھا میں نے وہیں سے شعبہ تیر نکال کے حسین کے سینے کا نشانہ لیا، اور وہ سے شعبہ تیر حسین کے سینے میں مارا، وہ تیر سینے سے پشت سے نکل گیا، کہتا ہے یہ تیر لگنا تھا حسین زین سے زمین پہ، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی حسین زین سے زمین پہ آئے، حسین پہ تیروں کی بارش ہوئی، ذوالجناح نے امام کا طواف کرنا شروع کیا، جب ذوالجناح زخمی ہوا، ذوالجناح نے دیکھا 9 لاکھ کا مجمع ہے، غریب مرنے والا اکیلا ہے، ذوالجناح 2 مرتبہ
مرتبہ سادات کے خیمے میں آیا، ایک مرتبہ شہادت کی خبر لے کے، ایک دفعہ اس سے پہلے آیا۔ ذوالجلال نے کیا کام کیا؟ پہلے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، پھر اپنے جسم کو امام کے خون سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا زینب کے خیمے میں گیا، صبح کو مارتا تھا، جیسے ہی گھوڑا ہنہنایا، بیویوں نے سمجھا شاید حسین آ گیا، بیوی دوڑ کے باہر آئی، جب ذوالجلال کو دیکھا، ذوالجلال اپنے پاؤں سمیت زمین پہ مارتا تھا اور اپنے منہ سے مقتل کی طرف اشارہ کرتا تھا، رو رو کے کہتا تھا زینب آؤ، ام کلثوم آؤ، اور کوئی بس لگتا ہے تو لگاؤ، اور حسین اکیلا میدان میں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ وقت تھا جناب زینب نے کہا زمین کربلا بلند ہو۔ جیسے ہی بیوی نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے، ایک ظالم امام کی گردن پہ وار کرنے کے لیے آیا، جیسے ہی وہ میرے مولا کی پشت پہ سوار ہوا، حسین نے خنجر کے نیچے سے مڑ کے دیکھا، وہ ظالم پشت سے اترا، بھاگ گیا۔ عمر صاحب نے کہا تو تو حسین کا سر لینے گیا تھا، حسین کی پشت سے اترا کیوں؟ عزادارو اس نے سر پہ ماتم کیا، رو کے کہتے عمر صاحب جب حسین نے مجھے مڑ کے دیکھا، خدا کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے رسول اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ حسین کی آنکھیں نہیں، وہ رسول اللہ کی آنکھیں ہیں۔ عزادارو آخر میں شمر ملعون اپنی انگلی پر خنجر گھماتا ہوا آیا۔ اب امام زین العابدین سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس میرے مظلوم بابا پر جس کی پشت پر شمر سوار تھا اور خنجر چلاتا تھا۔ عزادارو امام زمانہ نے سلام پیش کرتے ہوئے کہا میرا سلام ہو اس مظلوم حسین پر کہ شمر جس کے سینے پہ سوار تھا۔ عزادارو دو معصوم اماموں میں سلام کیا، ایک امام کہتے ہیں پشت پر سوار تھا، دوسرے امام کہتے ہیں سینے پہ سوار تھا۔ عزادارو جب میں نے تاریخ میں تحقیق کی، پتہ چلا شمر پہلے سینے پہ سوار ہوا، ایک ہاتھ سے حسین کی داڑھی کو پکڑا اور تماچوں سے مارتا تھا، حسین کا رخسار زمین پہ رگڑتا تھا، اور دوسری مرتبہ حسین کی کروٹ کو تبدیل کرتا تھا، پھر پشت پہ سوار ہوتا تھا، ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے خنجر سے وار کرتا۔ جب 5 وار کیے حسین کی گردن پہ اثر نہ ہوا، شمر نے کہا حسین میں وار کرتا ہوں تیری گردن پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ عزادارو خنجر کے نیچے سے حسین نے سر پھیرا، رو کے کہا اماں زہرا او میری گردن سے ہاتھ ہٹا لے، او میرا قاتل تھک گیا۔ عزادارو خنجر جب 13 ضربیں چلی، حسین کا سر گردن سے جدا ہوا، اور جیسے ہی امام کا سر گردن سے جدا ہوا، ذوالجلال دوڑتا ہوا خیموں کی طرف آیا، بیویوں نے ذوالجلال کو گھیرا ڈال لیا، رو رو کے پوچھتی تھی ذوالجلال ہمیں بتا ہمارا بابا اور پانی پیا کے نہیں؟ بس ادھر ہی چلو۔